یہ ابتدائی تقریب آج کی یہ ایسی تقریب ہے جو سمجھیے کہ اس مدرسے کے لیے ایک بنیادی اینٹ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج جو ہم آئے ہیں سب سے پہلے پہل ہم نے یہاں شرکت کی ہے۔ اللہ کے یہاں یہ لکھا جا ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ مورخ بھی لکھے گا کہ ایک وقت آیا تھا آج کی اس تاریخ میں 25 دسمبر 2024 کو اس سرزمین پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی اور اس بنیاد کی پہلی تقریب میں ابتدائی تقریب میں شریک ہونے والے بڑا حضرات بڑا علماء کرام آئے تھے اور بڑا شعراء اکرام آئے تھے اور بڑا نوجوان آئے تھے اور انہوں نے یہ خدمت انجام دی تھی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی مورخ ہے، کوئی تاریخ لکھنے والا تاریخ نویس ہے، وہ بھی اس بات کو لکھ رہا ہوگا۔ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، چاہے وہ موبائل فون میں ہو یا یہ فضا خاموش فضا جو ہے، اس خاموش فضا میں بھی ہماری اور آپ کی باتیں اور ہماری یہ شرکت یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میرے دوستوں، میں اس مدرسے کے جو بانی مبانی ہیں، جس مدرسے کے ناظم ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کمر کس لیا ہے کہ ہم کو اس مدرسے کو شروع سے لے کر آخر تک چلانا ہے اور قوم کی بیٹیوں کو، قوم کے بیٹوں کو صحیح تعلیم دینا ہے اور اخلاق سکھانا ہے، تو وہی قابل مبارکباد ہے۔ وہ بھی ان کی ہمت کو بتا دیجیے۔ ہر آدمی مدرسہ قائم نہیں کر لیتا ہے، ہر آدمی کوئی ادارہ قائم نہیں کر لیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بڑی ہمت، بڑی دلیری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب مولانا عالم صاحب دعوت برکات اللہ علیہ کو، جنہوں نے روز و شب کی محنت اور کوشش کے بعد آج ہماری نگاہ کے سامنے کوششوں کا اور ان کے اندر محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ محفل قائم ہوئی۔ میں ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ مولانا مسعود رات و دن ایک کر کے آج کی اس مجلس کے لیے، اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ تمام تر محنتوں کے بعد آج وہاں علماء موجود، آج ان کی شرکت یہاں آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ انہی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید محنت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم اور تمام علماء اور تمام آج کل کے جانتے ہیں کہ علم جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اس کو جس نے بھی اپنے سر پر لیا اللہ تعالیٰ نے اسے سروری اور سرداری سے نوازا۔ جو قوم اس کو اپنے سینے سے لگایا وہ قوم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے ممتاز اور سب سے آگے بڑھ گئی۔ اسی لیے کہا کہ اسی علم کو لے کر بنے غزالی اور راضی، اسی علم کو لے کر بنے غزالی اور راضی، اسی علم سے ابو حنیفہ کو فوقیت دی ہے۔ میرے دوستوں، علم اگر نہیں ہوتا، تعلیم اگر نہیں ہوتی، پڑھائی اگر نہیں ہوتی، مدرسہ اگر نہیں ہوتا، ادارہ اگر نہیں ہوتا، تو دوستوں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ انسان کھیل اور کلیاندری میں چلا جاتا، انسان بجائے انسان ہونے کے وہ جانور بن جاتا، اس کے اندر اخلاقیات پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر امتیاز اور حرام کی تمیز پیدا نہیں ہوتی۔ یہی ادارے ہیں، یہی علم کی شمع ہے،
کہ ان کو جب انسان اپنی سری سے لگاتا ہے تو انسان قوم اور نسل کے اندر وہ نقصان کر جاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، تو یہ بہت بڑا احسان اس امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے رسول کو بھیجا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ یہ مومنین کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے۔ کس بات کا احسان ماننا چاہیے؟ اس بات کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے، اسی قوم میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا، ایک ایسے نبی کو بھیجا جو نبی آئے دنیا میں، اور آنے کے بعد قوم کو، اپنی امت کو انہوں نے تعلیم کے زیور سے آغاز کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی آیات تھی، انہوں نے تلاوت کی، اسی سے تعلیم ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تعلیم کو لے کر آئے۔ انما بعثت معلما، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا کے اندر کیوں آیا؟ میرے آنے کا مقصد جو اور ہے، بڑی مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک اہم مقصد یہ ہے کہ میں معلم بن کے آیا، یعنی تعلیم دینے کے لیے آیا، علم سکھانے کے لیے میں دنیا کے اندر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے تعلیم دینے کے لیے، اپنے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، اور یہ تعلیم ایسی چیز ہے